جامع مسجد کی مینار کو دیکھتے تھے، جس وقت اس کی لائٹیں بند ہو جاتی تھی تو یہ مان لیا جاتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ ہر علاقے میں ہندو مسلم رہا کرتے تھے، مندر کے گھنٹے نہیں بجا کرتے تھے اذان کے ٹائم پر۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں مسجد میں سب سے بڑے نمازی وہ ہوتے تھے اس وقت۔ میرا نام خلیل احمد ہے، میں ایک بائی پروفیشن ایک بزنس مین ہوں، پرانا دہلی کا ہی رہنے والا ہوں، دہلی میں ہی پیدا ہوا اور یہیں زندگی گزری ہے۔ کھیلے کودے ہی سب دلی کی گلیوں میں ہی ہیں، تو ایک ایک گلی ایک ایک کوچہ جو ہے ہمارا جانا پہچانا ہے، اور دلی کی گلیوں سے ویسے ہی پیار ہے ہم۔ میری 65 سال کی عمر ہو گئی اب، تو 65 رمضان تو کم سے کم گزرے ہی ہیں، جو ہوش میں گزرے ہیں 50 سے زیادہ۔ تو 50 رمضان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ مجھے ہے، جب میں نے ہوش سنبھالا اور جو رمضان دیکھا، اگر ان رمضان کے حالات کو آج کے حالات سے کمپیئر کریں تو دینی والے معاملے میں تو بالکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ اور جہاں تک بازار اور رہن سہن اور لوگوں کا جو طریقہ کار ہے وہ بدل گئے ہیں۔ 70s کی اگر میں بات کروں، جب سے ہم نے روزے رکھنا شروع کیے تو وہ تو منظر بالکل ہی الگ تھا۔ گلی کوچوں میں بہت سناٹا رہا کرتا تھا، کوئی زیادہ پبلک نہیں ہوتی تھی۔ رات کو سحری میں لوگ اٹھانے آتے تھے، آخری دنوں میں 10 15 لوگوں کے غول آیا کرتے تھے جو نعت گایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو تھا رمضان میں خاص طور پر وہ آلہ مارا کا ایک گیت تھا، وہ خوب بجا کرتا تھا کہ ایک بچہ تھا یمن میں 8 سال کا، تو بچے کو روزہ رکھنے کا شوق تھا، اور یہ بچے نے چھوٹا تھا اور روزہ رکھ لیا، اس قسم کی ایک کہانی تھی۔ وہ پھر دسترخوان لگ گیا، سب لوگ بیٹھ گئے، اس میں جو تھا سحری کر لی۔ کھانے میں وہی عام کھانا، آلو گوشت، سالن، سبزی، دال اور نہاری، اور پھر انتظار کرتے تھے سائرن بجنے کا، یا پھر ہم جو تھے چھت پر چڑھا کرتے تھے گرمیوں میں، تو جامع مسجد کی مینار کو دیکھتے تھے، جس وقت اس کی لائٹیں بند ہو جاتی تھی تو یہ مان لیا جاتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ جامع مسجد کا ماحول تو بہت زیادہ رونق افروز رہا کرتا تھا۔ لوگ روزہ جوق در جوق اپنے گھر کے لوگوں کو، فیملی کو لے کر جامع مسجد میں کم از کم رمضان میں ایک بار روزہ افطار کرنے جایا کرتے تھے وتھ فیملی۔ وہیں دسترخوان لگاتے تھے، وہیں جو تھا اپنا افطاری زیادہ بناتے تھے، وہاں بانٹتے تھے۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ ماحول جو تھا بڑا پاک سا ماحول تھا کہ سفید دوپٹے میں ہمارے گھر کی خواتین، بس ان کے پاس اگر وہ جاگ رہی ہیں تو عبادت کر رہی ہیں، اور جو بچے ہیں ہم جیسے، وہ مسجد کے رخ کیا کرتے تھے، شور مچایا کرتے تھے بہت سارے بچے کا، ان کا تو انٹرٹینمنٹ تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں 10 سال کے، 11 سال کے، 12 سال کے بچے جو تھے، مسجد میں سب سے بڑے نمازی وہ ہوتے تھے اس وقت۔ ہر علاقے میں ہندو مسلم رہا کرتے تھے۔ ہم جس گھر میں پہلے رہا کرتے تھے، ایک زینہ تھا، سامنے ہندو رہتے تھے، ادھر ہمارا مکان تھا، تو ہم دونوں ہندو مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے۔ انہیں بھی سب کو یہ رہتا تھا روزے کا ٹائم ہے، وہ بھی مدد کرتے تھے، کوئی چیز ہوتی تھی، بہت احترام تھا، شور کوئی نہیں کرتا تھا۔ مندر کے گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں بجا کرتے تھے اذان کے ٹائم پر، یہ سب احترام سب کرتے تھے۔ اور خاص طور پر جو تھا کسی کو کوئی معاملات کرنے ہوتے تھے تو مسلمان سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو جھوٹ تو بولیں گے نہیں اب، کہ بھائی ان سے جو ہے روزے میں ایمانداری کی بات ہونی ہے۔ تو یہ سب پہلا ماحول اسی قسم کا تھا۔ ریڈیو بھی بجتے نہیں تھے، بند کر دیے جاتے تھے، ایون کہ خبریں بھی نہیں سنی جاتی تھی۔ یعنی یہ چیزیں تو ایک طریقے سے جو ہمارے گھروں میں تو پردہ ڈال دیا جاتا تھا، جب بعد میں ٹی وی آ گیا تو اس کو بند کر دیا جاتا تھا، کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، یہ کھلتا ہی نہیں تھا۔ چاند کا ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ روزہ کھولنے کے فوراً بعد سب لوگ چھتوں پہ ہوا کرتے تھے، لوگ میناروں پہ دیکھا کرتے تھے۔ 1-2 بار ایسا ہوا ہے میری زندگی میں، ہم کو روزہ توڑنا پڑا ہے۔ یہ چاند جو تھا اس کی شہادت نہیں ہوئی، چاند نہیں ہوا،
روزہ رکھ لیا گیا. اگلے دن شہادت آئی. دوپہر کو میرے والد مجھے ڈھونڈتے پھرے, گلی میں گلی بلا کھیل رہا تھا میں, تو میرے والد مجھے ڈانٹ کے لے کر آئے. روزے سے ویسے تھا میں, تو گھر لے کر آئے تو روزہ توڑوایا. سب لوگوں نے روزہ توڑا. اگلے دن پھر عید ہوئی. تو یہ 2 مرتبہ ایسا دہلی میں ہوا میری زندگی میں.